بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو چل رہی ہے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ کل 2 شعبان المعظم ہے اور یوم وصال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آج یہ شب 2 شعبان کی شب ہے اور میں آپ تمامی کو یہ بتا رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کیا ہے اور آپ کا علمی مقام کیا ہے اور آپ کی حق گوئی کے حوالے سے کیا درس ہمیں ملتا ہے۔ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ؟ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سراج الامہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں سرکار انبیاء ہم بے کسوں کی مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، بے اذن پروردگار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اقدس کھود کر ہڈیاں نکال رہا ہوں اور ان کو صاف کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا۔ میں نے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ یہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کی حق گوئی کے حوالے سے یہ ہمیں پڑھنے کے لیے ملتا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی برائی دیکھتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی جو ہے وہ سختی میں بدل جاتی، آنکھیں سرخ ہو کر چڑھ جاتی، رگیں پھول جاتی، اور جب بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھتے تو اس کا قلع کما کر دیتے۔ ایک دن ایک شخص کے پاس کچھ آلات لہو و لعب کھیل کود کے سامان دیکھے تو اس سے لے لیا، اور جس کا تھا اس نے آپ سے الجھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ زوردار ضرب لگا دی آپ کو۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آلات کو توڑ دیا اور گھر لوٹ آئے، اور اس شدت ضرب کی وجہ سے اتنا سخت چوٹ لگی کہ آپ 2 ماہ تک گھر میں تنہا ہی رہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر برائی کا قلع کما کرتے۔ آج ضروری ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، ان تمام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر برائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کا شد باب کریں۔ حضرت سیدنا خطیب بغدادی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کیے گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی بھی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کرے جو انہیں دوسرے کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ حضرت سیدنا علی بن عاصم کہتے ہیں کہ اگر نصف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل زیادہ ہوگی۔ اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ حضرت سیدنا علقمہ اور حضرت سیدنا اسود رضی اللہ تعالی عنہما میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں اس مقام پر نہیں کہ ان کا موازنہ کروں، سوائے اس کے کہ ان کی عزت و عظمت کی پیش نظر ان کے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ ان میں افضل کون ہے۔ آپ بہت بڑے سخی بھی تھے، اور جود و کرم کا حال یہ تھا کہ
حضرت سیدنا قیس بن ربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمائی سے مال تجارت جمع کرتے، پھر اس سے کپڑے خرید کر مشائخ، محدثین اور حاجت مندوں کو پیش کرتے اور فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرو کہ اسی نے تمہیں یہ عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی قسم میں نے اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا تو اس کے متعلق دریافت کرتے، اگر وہ محتاج ہوتا تو کچھ عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، جب لوگ چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب وہ تنہا رہ گیا تو ارشاد فرمایا اس مسلح کو اٹھاؤ اور نیچے سے 1000 درہم لے کر اپنی حاجت اچھی کر لو۔ اس نے عرض کی حضور میں تو خوشحال ہوں، نعمتوں میں ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے؟ تجھے اپنی حالت بدلنی چاہیے تاکہ تیرا دوست تیری حالت سے غمگین نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو اپنی کمائی میں سے مشائخ کرام کو اور محدثین حضرات کو اور حاجت مندوں کو ہمیشہ تحفہ و تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ وقت کا امام، ایک فقہ کا امام، اتنا جود و کرم والا، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں اور وسعتیں عطا فرمائی ہیں تو اسی حساب سے اچھے لباس پہننے چاہیے اور اچھی وضع اور قطع رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی عنہ وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، آپ تاجر بھی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ ایک بندہ تھا جس کا نام حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن ہے، آپ نے تجارت کا کپڑا ان کے حوالے کیا اور فرمایا اے حفص فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بھی بیان کر دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ حضرت سیدنا حفص نے ایک مرتبہ مال تجارت فروخت کیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ سبحان اللہ، یہ تھا آپ کا تجارت کرنے کا طریقہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کی ایک اور مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی تو اندازاً جتنا عرصہ وہ بکری زندہ رہ سکتی تھی اس مدت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بکری کا گوشت نہ کھایا۔ سبحان اللہ، بکری کس کی غائب ہوئی اور آپ نے اتنے عرصے تک جتنی ایک بکری کی عمر ہوتی ہے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بکری بازار میں بکی ہو اور پھر وہ کسائی کے ہاتھوں ذبح ہو کر کے آپ تک پہنچ جائے۔ منقول ہے، روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت ابو جعفر منصور نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن ابی ذؤیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف کچھ مال بھیجا تو حضرت سیدنا ابن ابی ذؤیب رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا میں خلیفہ کے لیے اس مال پر راضی نہیں تو اپنے لیے کیسے راضی ہو جاؤں؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے مارا جائے کہ میں ان میں سے ایک درہم کو صرف ہاتھ لگا دوں پھر بھی میں اسے نہ چھوؤں گا۔ آپ کا یہ تقوی تھا۔ اسی طرح سے بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال رجب المرجب یا شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا، لیکن مشہور 2 شعبان المعظم ہے،
150 ہجری بغداد میں آپ کا وصال ہوا. اس وقت آپ کی عمر پاک 70 برس کی تھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، جس کے اثر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت واقع ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ قاضی القضات حضرت سیدنا حسن بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی جماعت کے ساتھ پڑھائی. حضرت سیدنا جعفر بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا مجھے بخش دیا گیا. سبحان اللہ و بحمدہ.